السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے پریشانی کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو اس موتی مسجد کے اندر تشریف رکھتے ہیں، اس تشریف رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس مجلس کی دو اعتبار سے اہمیت ہے۔ نمبر ایک کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے کوئی اور جگہ نہیں بلکہ مسجد کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مسجد ہے۔ اور روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ آج کیا ہے؟ صبح سے شام تک بازاروں میں بھیڑ لگی رہتی ہے، جو حدیث کے مطابق بدترین جگہ ہے۔ اور مسجد میں جائزہ لیجئے، پانچوں وقت میں تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو پہلی فضیلت اس مجلس کی یہ ہے کہ یہ پروگرام کوئی اور جگہ نہیں بلکہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔
چاہے وہ پروگرام 10 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، آدھا گھنٹہ کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فرشتے مجلس کے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیتے۔ یہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ کے جو خصوصی فرشتے ہیں وہ اپنے گھیرے میں اس وقت تک لیے رہیں گے جب تک بولنے والا بولتا رہے گا، اس وقت تک فرشتے تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مان لیجئے مثال کے طور پر کہ کوئی دنیاوی پروگرام ہو اور اس میں ہندوستان کی بہترین فوج اس پروگرام کے لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں، تو ہم کہیں گے کہ فلاں جگہ جو پروگرام ہوا تھا اتنا اچھا پروگرام تھا کہ ہندوستان کی جو بہترین فوج تھی اس پروگرام کے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور جو ہے نگرانی کر رہے تھے۔ تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے اللہ کے خصوصی فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بات اتنی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ درس جب ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، ہم جو جی میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ فرشتوں کی جماعت سے وہ اللہ پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے، تو اس موتی مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کے نام کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جو درس میں موجود تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسجد کے اندر موجود تو نہیں تھے، لیکن موتی مسجد کے جو منتظمہ کمیٹی ہے انہوں نے مائک کا ایسا انتظام کیا تھا کہ دور دور تک آواز جا رہی تھی، اور لوگ روڈ کے اوپر بیٹھ کر کے، اپنے چھتوں کے اوپر بیٹھ کر کے، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کے سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشائش ہو جائے، لہٰذا جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس مجلس میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ اپنے وقت کو کتنا برباد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنتیوں کے مقام و مرتبہ کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ قرآن کریم بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جنتیوں کی مناسبت سے کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ مان لیجئے کھجور کھانے کی طبیعت چاہے گی، اللہ تعالیٰ کھجور کو حاضر کر دے گا۔
گوشت کھانے کی طبیعت چاہے گی، اور گوشت میں بھی جن چیزوں کی طبیعت چاہے گی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے۔ جنت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی مناسبت سے بیان فرمایا، ما لا عین رأت، کیا آپ نے بیان فرمایا وہ جنت کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انجینئر کے دل میں بھی یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ جنت ایسی اور ویسی ہو۔ اس باڑی کے لوگ جب دہلی جاتے ہیں تو دہلی میں جب خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کرتے کہ میں دہلی گیا تھا اور دہلی کے فلاں علاقے میں نے جو ایسی ایسی عمارت کو دیکھا۔ اس باڑی کے لوگ جب بمبئی جاتے ہیں تو بمبئی میں بہترین عمارت کو دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کرتے کہ میں نے بمبئی میں ایسی عمارت کو دیکھا ہے۔ اس باڑی کے لوگ جب دبئی جاتے ہیں تو دبئی میں عمارت کو دیکھتے اور آ کر کے بیان کرتے کہ میں نے دبئی میں ایسی عمارت کو دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت جیسی عمارت دنیا کے اندر بنائی ہی نہیں جا سکتی۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بارشت برابر جگہ، ایک بیتا برابر جگہ، دنیا و ما فیہا میں جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں سے قیمتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر میں جنت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا تو ایک صحابی کھجور چبا رہے تھے، اور جب کھجور چبا رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں کھجور چباتا رہوں گا تب تک میں جنت سے دور رہوں گا۔ وہ کھجور پھینک دیتے ہیں اور لکڑی کا ڈنڈا لے کر کے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایمان بچا کر کے آیا ہوں اور تمام چیزوں کو میں لٹا کر کے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن اگر تم ایمان بچا کر کے آ گئے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے نواز دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد الرحمن لوٹ پٹ کر کے آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر ہے، ان کو میں 1 گھر دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو جو پسند ہو۔ آج سگا بھائی بھی اپنے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ سینکڑوں مقدمات چل رہے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خلاف، لیکن وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو دینی بھائی تھے، جو دین کی بنیاد پر بھائی تھے، جسے قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں، کیسے وہ بھائی تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، انہیں جو گھر پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 دکان ہیں، انہیں جو دکان پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 بیویاں ہیں، انہیں جو پسند ہو میں ان کو طلاق دیتا ہوں، ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تم لوگ کے مال میں، عمر میں، تجارت میں برکت عطا کرے، صرف مجھے مدینے کا راستہ بتا دو، مدینے میں جو بازار ہے اس کا راستہ بتا دو۔ اور مدینے کے بازار میں جو راستہ تھا، مدینے کے بازار کا جو راستہ تھا وہ بتلا دیا گیا، اور مدینے کے بازار میں گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی ترقی دی، اتنی ترقی دی، اتنی ترقی دی کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت
مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور کوفہ کے اندر ان کے 9 مکانات ہوتے. وہ عبد الرحمن جو ابھی لوٹ پٹ کر کے آئے تھے صرف ایمان بچا کر کے آئے تھے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور انتقال کے موقع پر ان کے پاس 4 بیویاں تھیں. ہر ایک بیوی کو ترکہ کے طور پر کئی ہزار درہم و دینار چھوڑ کر کے گئے. وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر کے آیا تھا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے, مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام کو مخاطب کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, اور اسی درمیان زور کی آواز سنائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ جواب ملا کہ عبد الرحمن کا مال آیا ہے فلاں جگہ سے اور اتنے اونٹوں کے اوپر لدا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عبد الرحمن سنو, میدان محشر میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق بہت جلدی آ گئے حساب دے کر کے, عمر فاروق بھی جلدی آ گئے, دیگر صحابہ کرام جلدی آ گئے, لیکن عبد الرحمن تمہارے آنے میں بہت تاخیر ہوئی, بات کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنا مال دے رکھا تھا کہ اس کا حساب دیتے دیتے میں تھک گیا. اس بات کو سننے کے بعد کہ میدان محشر میں پریشان ہوں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے جو بھی غلہ آیا تھا, جو بھی مال تھا, اونٹ اور مال سمیت اس میدان محشر کی پریشانی سے بچنے کے لیے تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ جو ہے اس جنت کو حاصل کریں. باتیں چل رہی تھی کہ جنت میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. جنتی کو جن چیزوں کی وہ خواہش کریں گے اللہ تعالی حاضر کر دے گا. لیکن جنتی لوگ جنت میں ایک چیز کے اوپر افسوس کریں گے. علماء کرام بیٹھے, ان سے میں کہتا ہوں وہ جواب نہ دیں. اتنے سامع میں لوگ ہیں, سننے والوں میں کوئی جواب دے کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن کس چیز کے اوپر جنتی لوگ جنت میں افسوس کریں گے؟ بتلائیے کوئی. اس دنیاوی زندگی میں جو ہم اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں, اس وقت پہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اور اپنے رب کو یاد کیا ہوتا, اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیا ہوتا, تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر مقام و مرتبہ سے نوازتا. اب بتلائیے کہ آج کا نوجوان جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے نظروں کے سامنے آج کا یہ ٹچ والا موبائل ان کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو ان کی نظروں کے سامنے یہ ٹچ والا موبائل ہوتا ہے, اور مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی. مجلس میں اتنے لوگ ہیں, وہ طلبہ جو مدرسہ میں حفظ کر رہے ہیں, ان کے علاوہ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, تو شاید بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی. تو جنتی لوگ افسوس کریں گے جنت میں, کاش کہ میں اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا. آج کا نوجوان اپنا محاسبہ کرے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا ہم برباد کرتے ہیں. میں آج سے نہیں, سن 99 سے دیکھ رہا ہوں یہی حالات. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں, نہیں تو اس وقت کی مناسبت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی مناسبت سے سوال نہیں ہوگا, بلکہ اس وقت کی مناسبت سے بھی
جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے اس وقت کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اپنے موضوع کا اعلان کیا تھا کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں. آج کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایسا ہے، ظالم ہے، فلاں ہے، یہ کر رہا، وہ کر رہا. علماء کرام نے پہلا سبب یہ لکھا ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے. یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور جب تک یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالمگیری اور آفاقی کتاب سے دور رہے گی تب تک دنیا میں مسلمانوں کی یہی حالت رہے گی. کسی بھی اخبار کو پڑھ لیجئے، کسی بھی ٹی وی چینل کو دیکھ لیجئے، واٹس ایپ کھولیے، اس پہ جو کچھ بھی آتا ہے ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں. اور آج 2 مہینے سے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. 18 لاکھ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. کئی ہزار خواتین موت کے آغوش میں چلی گئی، کئی ہزار بچے مار دیے گئے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو بلند کیا، معزز کیا، مکرم کیا. کیوں؟ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، اس قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اس قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے. اور بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا، رسوا کیا. کیوں؟ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا میں واحد کتاب قرآن کریم ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں 30 نیکیاں لکھتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن غیر حافظ سے پڑھا ہے یا غیر حافظ کے علاوہ جس سے آپ نے پڑھا ہے قرآن اس کو خود اچھے انداز میں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو خود اچھا قرآن نہیں آئے گا تو آپ کو پڑھائے گا بھی وہ اچھا نہیں. اٹک اٹک کر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اٹک اٹک کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں لکنت ہو، لکنت کی وجہ سے وہ رواں نہیں پڑھ پا رہا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا کرتا ہے جو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے. اور جو رواں پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ اٹھائے گا جو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو بچہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو جائے گی اتنی جنت تمہاری ہے. آپ کے سامنے شروع میں یہ روایت پیش کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بالشت برابر جگہ دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. ایک حافظ کا انعام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی اتنی جنت تمہاری. اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. آج ہمیں خود قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی.
اگر ہمارے بچے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہم ٹیچر رکھتے ہیں حساب کے لیے، اگر وہ 1000 روپیہ مانگ لے، 2000 روپیہ مانگ لے، 3000 مانگ لے، فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے، دیگر سبجیکٹ کے لیے گارجین دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مسجد کا امام صاحب، حافظ صاحب کہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے میں 500 روپیہ لوں گا، 300 لوں گا، 400 لوں گا، تو فوراً فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب تو قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ وہ کتاب جس کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی بھی بنے گی اور اخروی زندگی بھی بنے گی، اس پہ ہم جو ہے پیسہ نہیں خرچ کرتے، اور جس تعلیم کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے دولت کو لوٹاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن سے بے رغبتی کی دلیل ہے۔ میں ایک روایت جو مسند احمد کی ہے اس کو بیان کر کے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا، اور جہنم میں جلنے کے بعد بالکل کوئلہ کے مانند ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دنیاوی آگ سے 69 گنا درجہ حرارت جہنم کی آگ کی ہوگی۔ یہاں سے قریبی میں فیروز آباد ہے، فیروز آباد میں ایک مرتبہ فرقہ وارانہ فساد ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر چوری تیار کی جاتی ہے، اور چوری تیار کرنے کے لیے گرم بھٹی کو تیار کیا جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ فساد کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک فیکٹری کے اندر کچھ مزدور پھنس گئے تھے۔ ان مزدوروں کی کئی مہینے کی تنخواہ باقی تھی مالک کے ذمے۔ اس نے سوچا کہ ان مزدوروں سے چھٹکارا پانے کے لیے اچھا موقع ہے، کیوں نہ ہم اس کو آگ کے حوالے کر دیں اور یہ افواہ اڑ جائے گی کہ جو ہے کہیں مار دیا ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ ان تمام مزدوروں کو مکان مالک نے، فیکٹری کے مالک نے کیا کیا، اس آگ کے اندر ڈال دیا، اور آدھا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کے بعد جب تفتیشی عملہ پہنچا وہاں تو کسی ایک کی ہڈی بھی نہیں اس آگ سے ملی۔ یہ تو دنیاوی آگ ہے۔ جس آگ کی درجہ حرارت 69 گنا زیادہ ہوگا، اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جہنمی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جلنے کے بعد بالکل کوئلہ کے مانند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس شخص کو نکالنے کے بعد آب حیات میں داخل کرے گا، اور جب آب حیات میں داخل کرے گا تو بالکل موتی کے مانند چمکنے لگے گا، اور موتی کے مانند جب چمکنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے جہنم کے دروازے کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے گا، اور جب جہنم کے دروازے کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے گا تو اس کا چہرہ بھی جہنم کی طرف ہوگا، اور جب اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا تو بار بار جب جہنم کو دیکھے گا تو ماضی میں جو اسے عذاب دیا جا رہا تھا اس کا یاد اسے تازہ ہوگا۔ جیسا کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اور اس پریشانی سے ہم نجات پا جاتے ہیں، پھر زندگی میں کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں ماضی کی بات یاد آنے لگتی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے پریشان تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہنمی جہنم کو دیکھے گا تو ماضی میں جو اسے عذاب دیا جا رہا تھا اس کا یاد تازہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ، میں جہنم میں جل رہا تھا،
جہنم سے تو نے مجھے نجات دیا، آب حیات کے اندر تو نے داخل کیا اور جہنم سے تو نے باہر نکال دیا، لیکن میرا چہرہ ابھی جہنم کی طرف ہے۔ اے اللہ، میری آخری گزارش ہے، آخری التماس ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری آخری گزارش کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، یہ میرا چہرہ جو جہنم کی طرف ہے، بار بار جب اس جہنم کو دیکھتا ہوں تو ماضی کی باتیں یاد آ جاتی ہے۔ اے اللہ، میرے چہرے کو دوسری طرف پھیر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری آخری خواہش ہے، اس کے بعد تو کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اے اللہ، یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قول و اقرار کرانے کے بعد اس کے چہرے کو دوسرے طرف پھیر دے گا، اور جب دوسرے طرف پھیرے گا تو سامنے ایک درخت نظر آئے گا، اور سامنے جب اس درخت کو دیکھے گا تو پھر اپنے رب سے کہے گا کہ اے اللہ، میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، جہنم کی آگ سے تو نے مجھے نجات دیا، آب حیات کے اندر تو نے مجھے داخل کیا، میرا چہرہ جہنم کی طرف تھا، اس سے پھیر کر کے تو نے دوسری طرف کر دیا۔ اے اللہ، میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابھی تو نے تو کہا تھا کہ یہ میری آخری خواہش ہے، پھر تیری آخری خواہش کیسے ہو گئی؟ اچھا، یہ تیری آخری خواہش ہے، اگر میں اس درخت کے سائے میں کر دوں تو اس کے بعد تو کچھ اور نہیں کہے گا، کہے گا کہ نہیں اللہ، یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد کوئی اور خواہش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس درخت کے سائے میں کر دے گا تو پھر وہاں سے ایک اور درخت جو ہرا بھرا پھلدار بھی ہو وہ نظر آئے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ اسٹیپ در اسٹیپ اس طریقے سے اسے جنت ہی کے اندر داخل کرے گا، لیکن اس انداز سے داخل کرے گا۔ جب وہ ہرے بھرے درخت کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جہنم سے نجات دیا، آب حیات کے اندر داخل کیا، جہنم کی طرف میرا چہرہ تھا، اس کی طرف سے تو نے پھیر کر کے اس درخت میں کر دیا ہے، اس درخت کے سائے میں۔ اے اللہ، وہ جو سامنے ہرا بھرا درخت ہے اس درخت کے سائے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیری آخری خواہش، اس کے بعد تو کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے اللہ، یہ میری آخری خواہش ہے۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ اس درخت کے سائے میں کرے گا تو وہاں سے جنت کا دروازہ بالکل قریب ہوگا، اور جب جنت کا دروازہ قریب ہوگا تو کہے گا کہ اے اللہ، اس جنت میں داخل کر نہ کر، وہ جنت کے دروازے کے قریب کر۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، میری آخری خواہش ہے کہ جنت کے اندر داخل کر دے، گرچہ تو مجھے جنت میں سے کچھ دے یا نہ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد کہے گا کہ یہ جو جنت دیکھ رہے ہو یہ تمہارے حصے کی جنت ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، اس آخری جہنمی کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیرے حصے کی جنت ہے۔ ابھی جب اسے اپنے حصے کی جنت ملے گی تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہی پر بس نہیں کر دے گا، بلکہ کہے گا کہ یہ جنت تو دیکھ رہے ہو، یہ تو تمہاری ہے ہی ہے، اس سے 10 گنا اور۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے 10 گنا اور، تو اس بندے کو یقین نہیں آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہنسے، مسکرائے، اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتلاؤ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی طریقے سے مسکرائے گا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر جب وہ پہنچے تو وہ بھی مسکرانے لگے، اور جب مسکرانے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مسکراتے ہوئے پایا ہے، جس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ وہ آخری جنتی جو جہنم سے نکالا گیا ہوگا، آخری جہنمی جسے سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جنت میں ایک بہترین عمارت کو دیکھے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ کن لوگوں کی عمارت ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا یہ قاری قرآن کی عمارت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی عمارت ہے۔ وہ قرآن جس کے لیے آج ہمیں 10 منٹ وقت نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، 15 منٹ ہم روزانہ جس قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، جنت میں جو سب سے بہترین عمارت ملیں گی وہ کن لوگوں کو؟ جو قاری قرآن ہوں گے، جو قرآن کو پڑھتے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزانہ اپنے معمول میں یہ بنا لینا چاہیے کہ قرآن میں سے ہم 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، 5 رکوع ہو، 10 رکوع ہو، 1 پارہ ہو۔ بعض اسلاف کی مناسبت سے یہ باتیں آتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا اور گھر والے رونے لگے تو انہوں نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گھر کے فلاں گوشے میں اتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور فلاں گوشے میں میں نے اتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور فلاں گوشے میں میں نے قرآن کریم کی اتنی تلاوت کی ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ورلڈ کپ کا مقابلہ چل رہا تھا گزشتہ مہینہ، میں نے دیکھا کہ نوجوان جس وقت کھیل شروع ہوتا تھا اس وقت سے لے کر کے اور جب تک ختم نہ ہو جائے کیسے جو ہے بیٹنگ کر رہا ہے، کیسے جو ہے بولنگ کر رہا ہے، اور کیسے میکسویل نے جو ہے 200 رن بنایا ایک ایک نوجوان کے نظروں کے سامنے، اور اسی درمیان فلسطین کے اوپر میزائل جو ہے داغا جا رہا تھا۔ ہوٹل پر بیٹھ کر کے ہم جو ہے گپبازی کرتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ ارے آپ ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر مومن کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو سب سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس کیا ہے؟ دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ کافر آسمان اور زمین کے برابر سونا پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، لیکن ایک مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ جس کی شدت آپ کے سامنے بیان کی گئی اس کو بجھانے کے لیے مومن کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو یہ کافی اور غافی ہے۔ تو آپ اس فلسطینی بھائی کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم ان کے حق میں آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ باڑی میں اگر کوئی مومن رہتا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، غزہ میں بمباری کی جاتی ہے، غزہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، غزہ میں جو مومنین رہتے ہیں، وہ جس انداز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، باڑی میں رہنے والا مومن بھی اگر اسی انداز سے تکلیف محسوس کرتا ہے تب تو وہ مومن ہے، اور اگر اسی انداز سے تکلیف نہیں محسوس کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسے کہ ایک انسان کا سر ہے اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس درد کو صرف سر محسوس کرتا ہے بلکہ اس درد سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔
دانت میں اگر درد ہے تو اس درد کو صرف دانت ہی محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر جسم میں بخار ہے تو پورا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مومن کو تکلیف پہنچائی جائے گی، گرچہ وہ افریقہ میں ہو، گرچہ وہ افریقہ میں ہو، گرچہ وہ فلسطین میں ہو، گرچہ وہ غزہ میں ہو، لیکن اگر باری میں مومن ہے تو وہ تکلیف اسی انداز سے محسوس کرے گا جیسا کہ وہاں محسوس کرے۔ لیکن ہم جو ہے مہینوں جو ہے کھیل دیکھتے رہے، ہوٹل پہ بیٹھ کر کے کہتے رہے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، صرف جو ہے مگرمچھ کے آنسو ہم لوگ بہانے والے ہیں، حقیقی معنی میں ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم ان کے حق میں پتہ نہیں کبھی دعا بھی کیے کہ نہیں۔ دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم سے آدم کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور ہر خطا کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کون ہیں؟ جو اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، توبہ کرے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ امت گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کو یہ امت سمجھتی ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گناہ کتنی مذموم شے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا، پانی کو روک لیا۔ پانی کے رکنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے جانور اور دیگر مخلوقات مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ایک جگہ گئے، ایک بیابان وادی کے اندر گئے، اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بارش کو نازل فرما، تیرے مخلوق جو ہے مر رہے ہیں، ہم انسان بھی پریشان ہیں۔ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے علاقے میں سموہ، یعنی سودی جو کاروبار ہوتا ہے اس کو سموہ کہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر یہ پھیل چکا ہے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے وہ بھی کئی جو ہے قسط اٹھائے ہوئے ہیں۔ جس گناہ کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کی معمولی سی رقم اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اپنی سگی ماں سے اگر کوئی شخص 70 مرتبہ زنا کرتا ہے، سگی ماں سے، اپنی ماں سے کوئی 70 مرتبہ زنا کرے، اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا گناہ سود کے معمولی حصہ لینے سے۔ لیکن آج دھڑلے سے، اور لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے مطابق چلنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، وہ پوری کی پوری جو ہے لپیٹ میں، سود کی لپیٹ میں۔ تو بڑے سے بڑے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور جرائم پہ جرائم کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ایک وادی کے اندر بیٹھ کر کے دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ اے موسیٰ سنو، تمہارے درمیان، یعنی یہاں پر جتنے لوگ ہو اس میں ایک ایسا گنہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے، ایک مرتبہ بھی وہ اپنے گناہ کے اوپر نادم نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جب تک وہ اس مجلس سے نہیں اٹھے گا میں بارش نازل نہیں کرنے والا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی اس مجلس سے اٹھا بھی نہیں اور بارش نازل ہو گئی۔
حضرت موسیٰ نے پھر رب سے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تیرا کیا ماجرا ہے، یہ تیرا کیا ماجرا ہے؟ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ تو نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوا آ رہا ہے اور اسے ایک مرتبہ بھی اپنے گناہ کے اوپر نادم ہونے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں بارش نازل نہیں کروں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک بھی شخص نہیں اٹھا اور بارش نازل ہو گئی، اے اللہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر وحی تو نازل کی کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے، میں کہہ سکتا تھا کہ فلاں شخص ہے، اشارہ کر سکتا تھا، ریمارک کر سکتا تھا، نشان لگا سکتا تھا، اس سے تم پہچان لیتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب تم نے میرے وحی کو بیان کیا تو گنہگار شخص تو سمجھ گیا کہ میں ہی گناہ کرنے والا ہوں، جیسا کہ مثل مشہور ہے چور کے داڑھی میں تنکا، یعنی اگر چوری کرنے والا اگر داڑھی نہیں بھی رکھے ہوا ہے تو اگر کہہ دیا جائے اس مثل کو چور کی داڑھی میں تنکا تو کھجلانے لگے، نہیں سمجھے گا کہ ایسا تو نہیں کہ واقعی میں میرے چہرے کے اوپر جو کچھ ہے۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا اور میں ہی ہوں جو 40 سال سے گناہ کرتا ہوا آ رہا ہوں اور میں نے رب کے سامنے کبھی توبہ نہیں کیا، اس لیے اس نے بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ اے اللہ 40 سال سے میں گناہ کرتا رہا، تو نے چھپا کر کے رکھا، اب اگر اس مجلس سے میں اٹھوں گا تو سب سمجھ جائے گا کہ پاپی یہی ہے، گنہگار یہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کر رہا تھا، اس لیے اے اللہ میں اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوں، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ مجھ سے جو ہے آئندہ جرم نہیں ہوگا، جو کچھ میں نے کیا اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اس کے اوپر نادم ہوں۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اور غفار مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، معاف کرے گا، آسمان سے بارش کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و اولاد کے ذریعے جو ہے مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ کھو گیا تھا، اور جب بچہ کھو گیا تھا تو وہ عورت کسی کے بچے کو بھی دیکھتی اور فوراً اپنے سینے سے لگا لیتی، کسی کے بھی بچے کو دیکھتی اور سینے سے لگا لیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، اگر یہ عورت اپنے بچے کو پالے گی تو کیا اپنے بچے کو پانے کے بعد آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام کا جواب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دوسرے کے بچے کو پاتی ہے تو سینے سے چمٹا لیتی ہے، جب اپنے بچے کو پائے گی تو پتہ نہیں کس قدر جو ہے خوش ہوگی، اور وہ پھر آگ کے اندر کیسے ڈالے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ارحم بعبادہ، کہ جس قدر یہ ماں اپنے بچے کے اوپر شفیق ہے اس سے زیادہ وہ رب اپنے بندوں کے اوپر شفیق ہے، وہ رب اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گنہگار کے گناہ کو، توبہ کو قبول کیا، آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھا آپ نے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سے اٹھے بھی نہیں،
ہمارا رب ہم سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس لیے رب سے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگیے. تو دوسرا سبب کیا ہے کہ امت گناہ کے اندر جو ہے ڈوبی ہوئی ہے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی ہے. آج مسلمانوں کی پریشانی کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی. اور تیسرا سبب کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم قرآن سے دور ہیں اسی طریقے سے ہم مسجد سے دور ہو چکے ہیں. آج جمعہ میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, لیکن فجر میں جائزہ لیجئے, ظہر میں جائزہ لیجئے, عصر میں جائزہ لیجئے, مغرب میں جائزہ لیجئے, عشاء میں جائزہ لیجئے, کہیں پہ 10 نمازی, کہیں پہ 5 نمازی. اسی باڑی کے اندر ایک مسجد کے اندر آج میں ظہر میں گیا, خود میں اذان دیا ہوں, اکیلے میں نماز پڑھا. کوئی جو ہے اذان دینے والے بھی نہیں پہنچا, اور کوئی جو اذان کے بعد کوئی مقتدی بھی نہیں پہنچا ہے. یہاں تک کہ میں نے اذان دی ہے اور میں ہی جو ہے نماز بھی پڑھا ہوں, میں ہی امام تھا اور میرے ساتھ کوئی مقتدی بھی نہیں. یہ حالت ہے. تو جب یہ حالت رہے گی تو اللہ کا عذاب نہیں آگے تو کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے, اور اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے, اور اگر لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے, پر نماز معاف نہیں. آپ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھائیے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ان تمام کتابوں کے اندر ایک نماز کا ذکر ہے جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف. کیا نام ہے؟ صلاۃ الخوف. یہ خوف والی نماز کون سی نماز ہے؟ کہ جب دشمن مد مقابل ہو, دشمن سے مقابلہ چل رہا ہو, تیروں کی بوچھار ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت کمانڈر کے پیچھے لڑے گی, وہاں پر بھی نماز معاف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ پائے. وہ کون سی بات تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا, اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں اس کا خیال کرنا. مسجد کا ذمہ دار ہے, اس کے اندر میں جتنے لوگ ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کی مناسبت سے پوچھے گا. مدرسے کا ذمہ دار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کی مناسبت سے پوچھے گا. گھر میں کوئی مرد ہے, پورے گھر کا وہ نگراں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کی مناسبت سے پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد کوئی بات نہیں کہہ پائے. وہ کون سی بات تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں اس کا خیال رکھنا. 17 وقت کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے رکھے تھے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے, جماعت کا وقت ہو جائے تو تم امامت کرا دینا. 17 وقت میں یہ شرف حاصل ہے پوری امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے امامت کرائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی افاقہ ہو جاتا بیماری سے, اس درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کے کندھے کے اوپر گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے. یہ نماز کی اہمیت ہے. آج موتی مسجد کے بغل میں کتنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اقرار کرنے والے موجود ہیں, لیکن ایک سب مکمل نہیں ہوتی ہے. اور بھی دیگر مساجد جو ہے, جامع مسجد ہو, مدرسے کی مسجد, اور جگہ جا کر کے جائزہ لے لیجیے.
ہمارے نبی گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آج ہمیں جو ہے مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا۔ اس کے 100% ذمہ دار ہم ہیں، اور جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ عذاب نہیں نازل کرتا ہے بلکہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پورے ہندوستان کا نقشہ دیکھیے یا پوری دنیا کا نقشہ دیکھیے، وہ آپ کی نظروں کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بادشاہ بنایا ہے اور بادشاہت کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے گا، تو کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس نے وزارت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے وزیر بنایا اور وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھا اور دولت کے نشے میں مسجد میں نہیں آتا ہے، تو ایسا شخص قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی بہت بڑا تاجر ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز گول کر رہا تجارت میں، تو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے۔ آج فجر میں جو ہماری حالت ہے ہماری نظروں کے سامنے، جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس میں جو ہے پیدائش کا دن مناتے ہیں، اس دن ہزاروں لوگ روڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں، لیکن اسی مسجد میں آپ جائزہ لیجئے، ظہر میں چند نمازی ہوں گے، عصر میں چند نمازی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی علامت یہ نہیں ہے روڈوں کے اوپر بھیڑ لگا دینا، مجھ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ فجر کی نماز، فرض تو چھوڑ دو، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے۔ مجھے 1 گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ میں ایک روایت پیش کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ یہاں پر ماں بہنیں بھی ہیں، باتیں تو جو ہے کمبائنڈ ہی ہے، لیکن ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کو پیش کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اگر اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کر لیتی ہیں، 4 خصلتیں، 4 خوبیاں پیدا کریں گی، تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہیں۔ خوبی 4 پیدا کریں گی، عمل 4 کریں گی، اور جنت کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ فضیلت صرف صحابیات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت آج کی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آج کی عورتیں بھی ان 4 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، المرأۃ اذا صلت خمسہ، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کی مناسبت سے ابھی آپ کے سامنے باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں نماز کی پابندی کرتی ہیں۔ المرأۃ اذا صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ وصامت شہرہا، نمبر 2 آپ نے بیان فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے مہینہ کی وہ پابندی کرے۔ ماشاءاللہ اس دوسری چیز میں بھی اکثر و بیشتر عورتیں پاس ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرض تو چھوڑ دیجئے، رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، میں نے دیکھا ہے دیہات میں اپنی دادی اور دیگر بوڑھی عورتوں کو کہ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں ان 6 روزوں کو بھی وہ چھوڑتی نہیں، یہاں تک کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے عورتوں کے لیے خاص ہے۔ یہ روزہ عورتوں کے لیے خاص نہیں، مرد کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن فرض تو رکھتی ہیں، فرض رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کو بھی پابندی کے ساتھ رکھتی ہیں۔ نمبر 3، وحسنت فرجہ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ تینوں چیز میں عورتیں، زیادہ تر عورتیں یعنی 99 بھی کہیے تو پاس ہو جاتی ہیں، لیکن نمبر 4 جو ہے اس میں 99% عورتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت بالہ،
شوہر کی اطاعت. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب جب معراج میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو آپ نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا، جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا. آپ نے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے کہ کثرت سے عورتیں جہنم کے اندر کیوں ہیں؟ جواب ملا تکفرن العشیر، اس لیے کہ شوہروں کی وہ نافرمانی کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں عید کے موقع پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ میں نے جو ہے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر وصولی کیا کرتے تھے. چنانچہ جب گئے وصولی کرنے کے لیے تو جب عورتوں نے یہ سنا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں ہوں گی تو ان عورتوں نے کیا کیا، جو کچھ بھی کان میں بالی کی شکل میں، ناک میں نکمنی اور جو ہے پاؤں میں پازیب وغیرہ پہن کر کے گئی تھی، گلے میں ہار، سب کچھ جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھیلے میں ڈال دیا اور کہا کہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھو کہ کس وجہ سے عورتیں جہنم میں ہوں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کو جا کر کے بتلا دو کہ شوہروں کی وہ کثرت سے نافرمانی کرتے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. میرا یہ سوال ہے آج کی عورتوں سے کہ چاہے وہ جتنی عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگارین ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہوں، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی آج کی عورتیں کہ میں مقام و مرتبہ میں حضرت فاطمہ سے زیادہ ہوں. اگر وہ عبادت کرتے کرتے تھک بھی جائیں پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات ہو گئی کن سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور شوہر بیوی کے درمیان جب کوئی بات ہوئی تو دل کے اوپر لگ گیا اور وہ جو ہے باپ کے دہلیز کے اوپر آ گئی. اور جب میکے آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیرک عقل مند تھے. آپ نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ. آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ کوئی بات ہو گئی کیا علی سے؟ کہا کہ ہاں. اللہ اکبر، باپ ہو تو کیسا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی باپ آج اپنے بیٹی کا ایسے ہی پکش میں لڑتا ہے تو وہ سمجھیے کہ جو اپنے بیٹی کا گھر جو ہے برباد کر رہا ہے. اسے چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے. آج کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں. ہمارے یہاں پٹنہ کے اندر عمارت شریعہ ہے، روزانہ سینکڑوں مسئلے وہاں جاتے ہیں، طلاق خلا، شوہر بیوی کے معاملات. اور جو ہے آپ جائیے جو ضلع ہوتے ہیں اور ضلع میں جو کوٹ ہوتا ہے اس کوٹ میں جائیے تو سینکڑوں ہزاروں معاملات یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والوں کا ہوگا، شوہر بیوی کے معاملات ہوتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ اپنے مقدمات کو ہم غیر مسلموں کی عدالت میں لے جاتے ہیں. جس چیز کا فیصلہ قرآن نے سنا دیا، جس چیز کا فیصلہ گھر میں ہو سکتا ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، اس فیصلہ کو ہم طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، کوٹ و کچہری میں لے جاتے ہیں. وہ کبھی بھی ہمارے معاملے کو سلجھائے گا نہیں بلکہ وہ الجھا کر کے رکھ دے گا. اور اس طریقے سے ہمارے سینکڑوں گھر جو ہے برباد ہو گئے. تو باپ ہو تو کیسا ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. آپ نے کہا کہ اے فاطمہ جا، جب تک تم میری دہلیز کے اوپر رہو گی تب تک اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ناراض رہے گا، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے. اور سنو، میں تمہارا باپ بھی ہوں اور تمہارا رسول بھی ہوں. بحیثیت رسول جب تک علی تم سے ناراض رہے گا تب تک بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض رہے گا. اتنا سننا تھا
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ بھی ہوا رہتا ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ بھول جاؤ جو 5 گھنٹہ پہلے ہوا تھا، جو 6 گھنٹہ پہلے ہوا تھا، اس کو ختم کر دو۔ آپ جانتی ہیں، آپ خواتین جانتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جن کے والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی سب سے پہلے جس شخصیت کی انٹری جنت کے اندر ہوگا وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ کوئی اور نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر بیان فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہے۔ الگ الگ مجلس میں تو کئی لوگوں کی مناسبت سے آپ نے بیان فرمایا، لیکن ایک مجلس میں آپ نے بیان فرمایا جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، ابو بکر صدیق بھی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، عثمان بھی جنتی اور حضرت علی بھی جنتی۔ تو چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی جنتی۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، وہ بھی جنتی۔ حضرت فاطمہ کے والد محترم بھی جنتی، حضرت فاطمہ کے شوہر بھی جنتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورت کی سردارین ہوں گی۔ صرف جنتی میں نہیں جائیں بلکہ جنتی عورت جو ہوں گی ان تمام عورتوں کے سردارین کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے جو 2 لڑکے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کے دونوں جنتی، پورا گھرانہ جنتی۔ اس کا کردار دیکھیے کہ شوہر سے تو میں ہوا، کوئی بات ہو گئی تو فوراً جا کر کے رجوع کرتی ہے۔ آج کیا ہے، کتنے گھر بکھر جاتے ہیں لیکن وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ گھر میں اگر بن بھی جاتا ہے تو باپ ایک طرف لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بھائی ایک طرف مقدر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور معاملہ کو اور خراب کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خصلت کو پیدا کر لے تو جنت میں 8 دروازے سے جا سکتی ہے۔ نمبر 1، جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھے اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اپنی شوہر کی اطاعت کرے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے پریشانی کے اسباب کیا ہیں، ان میں سے چند سببوں کو بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے عورتیں کن خوبیوں کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہیں، یہ پیش کی گئی۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہ العالمین بالخصوص فلسطین کے حالات تیرے نظروں کے سامنے ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔